مرحبا کلیکشن مال، ریڈی میڈ کپڑوں کا بھرپور خزانہ، جینس پینٹ، ٹی شرٹ، کارگو پینٹ، نائٹ پینٹ، بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت اور عمدہ ڈریس۔ پتہ یاد رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ دن، وقت کا یہ لمحہ ہمارے دوست عزیز گرامی قدر محترم ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کے لیے، ان کے اہل خاندان کے لیے اور ہم تمامی لوگوں کے لیے انتہائی خوشی مسرت کا موقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے سے ایک گوشہ گمنامی میں اپنی بیش بہا خدمات، اپنی صفت مسیحائی کا مظاہرہ کرتے رہے اور قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ بلا شبہ یہ ڈاکٹر صاحب کی خاموش خدمات ایک گوشہ گمنامی میں بیٹھ کر اپنے صفت مسیحائی کے ذریعے سے سکتی بلکتی بلبلاتی آزار اور امراض سے جھوجھ رہی انسانیت کو استفادہ کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ہمیں سمجھتے ہیں یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کا خلوص ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج بطور انعام کے آج انہیں اس جگہ منتقل فرمایا جہاں سے انشاءاللہ عوامی پیمانے پر، عمومی پیمانے پر، بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے خدمات سے انسانیت کو انشاءاللہ فیض ہوگا۔ اس موقع پر میں اپنی جانب سے ہمارے بزرگ، ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا شیر محمد صاحب مکرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہم ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت ہدیہ میمون، ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم اور آپ ایک جملہ بہت اخبارات میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نیچر میں، سرشت میں، فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں، اسلام ایک ایسا ہماگیر اور عالمگیر مذہب ہے کہ انسانیت کی ہر زاویے سے نہ صرف یہ کہ رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس کی ضروریات کی مکمل تکمیل بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق صحت و مرض سے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مختلف قسم کے آزار اور امراض کا سلسلہ شروع فرمایا، میں سمجھتا ہوں طب کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے نت نئے علاج اور معالجے کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یوں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو صحت و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔
اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں مانگی، صحت، عافیت، لیکن ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے صحت کو مانگا ہے۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صحت اسباب ہدایت میں سب سے بڑی چیز ہے۔ صحت، تندرستی ہدایت کے اسباب میں سے، بلکہ ولایت کے اسباب میں سے، ولایت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب انسان کے لیے صحت، عافیت، قوت، ہمت، تندرستی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص اس کے اندر طول طویل نوافل پڑھنے کے جذبات ہیں، لمبی لمبی عبادت کرنے کے جذبات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ مریض ہے، وہ قیام پر قادر نہیں ہے، وہ رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیکن ایک ہٹا کٹا ایک صحت، ایک صحیح صحت مند تندرست کے انسان کے اندر اگر عبادت کے اور صوم و صلاۃ کی کثرت کے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو صحت، تندرستی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر تمام چیزوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے سب سے پہلے صحت کو مانگا، اللہم انی اسألک الصحۃ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ حضور نے عافیت مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عافیت کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ جس نے عافیت مانگا اس نے ظاہر میں ایک لفظ عافیت مانگا، لیکن عافیت کا ایک لفظ مانگ کر وہ بیک وقت 3 بڑی بڑی چیزوں کو مانگ رہے ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عافیت کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز رزق بلا مشقت، دوسری چیز بدن کی صحت، تندرستی، اور تیسری چیز عمل میں اخلاص۔ کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز، آپ سے بڑا مستجاب الدعوات دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ بلد اللہ الحمیم میں ہیں، جہاں کا ذرہ ذرہ اجابت اور قبولیت کے مقام پر، اور آپ زمزم نوش فرما رہے ہیں۔ وہ زمزم جس کے بارے میں کہا گیا ان زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے فائدہ ہوتا ہے انسان جس نیت سے پیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آپ نے زمزم پینے کے بعد جو دعا تعلیم فرمائی وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ آپ نے ایسے موقع پر جو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز تھی، انتہائی امپورٹنٹ چیز تھی، صحت، تندرستی، آپ نے اس موقع پر اس چیز کو مانگا۔ سوچئے حضور کے پیش نظر صحت، تندرستی کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ زمزم کا پانی پی رہے ہیں، زمزم کا پانی پینے کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ دعا قبولیت کے لائق ہے۔ آپ دعا میں مانگ رہے ہیں وہ شفاء من کل داء، اے اللہ میں آپ سے تمام بیماریوں سے شفا مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تئیں، آپ کے نظر میں، آپ کی سوچ میں صحت، تندرستی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ نے تعلیم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، وصحت قبل مرضک، اپنی صحت، تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے اپنی صحت، تندرستی کا خیال رکھا۔ اطباء لکھتے ہیں، ڈاکٹر سے لکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد قباء کیوں پیدل تشریف لے جاتے تھے؟ آپ بظاہر آپ کے تئیں صرف ایک زاویہ ہے، یہ عبادت کا پہلو ہے، جتنے اقدام ہوں گے اتنی عبادت ہوگی، لیکن آپ دوسری پوائنٹ سے کیوں نہیں سوچتے کہ آپ اس میں چہل قدمی فرما رہے ہیں؟ جتنے آپ قدم چل کر جائیں گے اتنی صحت، تندرستی کا راز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب صحت تندرستی کی دعا مانگی، دوسری جانب آپ نے مختلف بیماریوں کا نام بنام لے کر آپ نے ان سے پناہ چاہی۔ آپ فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص واعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الجذام والجنون والبرص، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنون سے، پاگل پن سے،
برس سے, جزام سے. کہیں آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال والادواء, اللہ میں آپ سے بری بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں. آپ کہیں فرما رہے ہو اعوذ بک من سیء الاسقام, بری بری بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں صحت تندرستی کی فکر تھی. آپ بیماریوں سے آپ خود بھی پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی آپ نے مختلف بیماریوں سے بچنے کی آپ نے تلقین فرمائی. اور اگر فضاء و قدر سے کوئی محفوظ نہیں سکتا, وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, مقدر کا لکھا اگر لکھا ہوا ہے اس کو ٹال نہیں سکتا. از طویل قضاء و قدر اگر کوئی بیماری آرامی آ ہی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر علاج معالجے کی تلقین فرمائی. آپ نے نہیں فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو اور بس توکل کر لو. نہیں, علاج کرنا سنت ہے, پرہیز کرنا واجب ہے, اور شفا اللہ کی ذات سے ہوگی یہ یقین رکھنا فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اسباب کے درجے میں آپ نے مختلف بیماریوں کے مواقع پر مختلف علاج معالجے کی تلقین فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ, شفا 3 چیزوں میں ہے. فی شربت عسل, شہد پینے میں, ولذات بنار, اور پچھنا لگوانے میں جس کا آپ حجامت تعبیر کرتے ہیں, اور تیسرا علاج اس زمانے میں تھا ولذات بنار, آگ سے داغنے میں. یہ اور بات آپ نے فرمایا وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنِ الْكَيِّ, چونکہ آگ سے داغنے کا جو علاج ہے وہ انتہائی صبر و آزما ہے, اس لیے میں اپنی امت کو اس سے منع فرماؤں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی و دقیق نادان عالم, بے سائے و صاحبان عالم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائن بورڈ لکھ دیا الشفاء فی ثلاثۃ فی شربت عسل وفی شرطۃ محجم ولذات بنار. آج ایک زمانہ ہو گیا, صدیاں گزر گئی, اطباء, ڈاکٹر, سائنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی ریسرچ کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف. حدیث کی ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. تمام حدیث کی کتابوں میں علماء نے جس طرح ابواب العبادات, ابواب المسائل قائم کیے ہیں, تمام علماء نے اپنی کتابوں میں کتاب الطب والرقیہ بھی قائم کیا ہے, حکمت اور علاج معالجے کا باب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا آپ نے علاج اس میں تلقین فرمایا. میں بطور مثال کے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا شہد پینا, علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں, شہد سے علاج. جی, پڑوس کے ملک کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سید غزنوی کے نام سے, انہوں نے کتاب لکھی 2 جلدوں میں, طب نبوی اور جدید سائنس. اس میں صرف انہوں نے شہد پر جو ریسرچ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو واقعہ یاد ہوگا بخاری مسلم میں سب کتابوں میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے رسول ان اخی یستطلق بطنہ, میرے بھائی کو دست تو بہت ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے بھائی کو شہد پلا دو. وہ گئے, شہد پلایا, لیکن افاقہ نہیں ہوا. دوسرے دن پھر حاضر خدمت ہوئی, عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے کہنے پر میں نے شہد پلایا لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوا. آپ نے پھر فرمایا جاؤ تمہارے بھائی کو شہد پلاؤ. پھر بھی افاقہ نہیں ہوا. تیسری مرتبہ حاضر ہوئے, حضور نے فرمایا لقد صدق اللہ وکذب بطن اخیک اذهب فاسقی عسلا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو سچ فرمایا قرآن میں شہد کے بارے میں, فیہ شفاء للناس, گڑبڑی تمہارے بھائی کے پیٹ میں ہے, جاؤ شہد پلاؤ. اب کے مرتبہ صحابی جاتے ہیں, شہد پلاتے ان کو شفا ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ موٹی موٹی تعلیمات دی ہیں. یہ امت, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رشد و ہدایت کا فیضان ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک مختلف پیٹھی میں
ایلوپیتھ میں کہیے، ہومیوپیتھ میں کہیے، طب یونانی میں کہیے، آج اطباء، ڈاکٹرز، حکما اسلامی صحت و اصول، اسلامی صحت کے اصول میں انسانیت کا علاج معالجے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی ہے جس کا علاج میں نازل فرمایا سوائے ایک بیماری کی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ رسول بیماری کیا ہے؟ آپ نے کہا حرم، بڑھاپا۔ بخاری شریف کی حدیث آپ نے فرمایا الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام، کلونجی اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ مس سام یا اللہ رسول سام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا السام الموت، موت کے علاوہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و رشد ہدایت ہیں، تعلیمات صدق و امانت ہیں، جس پر آج صدیوں سے اطباء اور ڈاکٹرز اور حکما ماشاء اللہ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، اس کو اپنے تجرباتی دنیا میں لا کر اس کے ذریعے سے ایک سکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی رنج و آلام، امراض اور آزار سے جھوج رہی انسانیت کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ میں عوام کے تئیں اس بات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے میں جو میں سمجھتا ہوں، ممکن نہیں ہر کوئی میری رائے سے متفق ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی متفق ہونا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹرز، یہ اطباء، یہ حکما کا وجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے۔ انسانیت کے لیے رات کے آدھی رات کو اپنے رنج غم، اپنے راحت و آرام کو ترک کر کے انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کے علاج معالجے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا یہ معمولی بات نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ مثال قابل مثال نہیں ہے حضرت، وہ مثال قابل مثال نہیں ہے، لیکن میں مثال دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کو ایک حکیم کو مریض سے کتنی محبت ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ کیسے لگائیں؟ دیکھیے لیبارٹری کے اندر مختلف بیماریوں کے چیک اپ کیے جاتے ہیں، صاحب تھوک کا چیک اپ کیا جاتا ہے، بلغم کا، کہیں پیشاب کا چیک اپ کیا جاتا ہے، کہیں پاخانے کا چیک اپ۔ اب بتلائیے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان خود دیکھنا برداشت نہیں کرتا، خود دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ اطباء، یہ ڈاکٹرز کی خدمت ہے، یہ ان کی صفت مسیحائی کی بلندی کی بات ہے کہ وہ ایک انسانیت کے ساتھ رحم، میا، ہمدردی، غمخواری، غمگساری کہ کسی کے کام آئے تو اپنی زندگی دے دو۔ سحر انسانیت کا ہے تقاضا، دہر پانی میں کسی کے کام آئے تو اپنی زندگی دے دو۔ یہ ان کی صفت مسیحائی انسانیت کے ساتھ میا، مروت، محبت کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے، بیمار کے پاخانے کو چیک کرتے ہیں، اس کے پیشاب کو چیک کرتے ہیں، اس کے بلغم کو چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو مرض سے تو نفرت ہے، لیکن مریض سے محبت، مریض سے ان کے کئی ہمدردی۔ اس بنا پر تو اپنے راحت و آرام کو ترک کر کے انسانیت کے لیے جو بیش با خدمات انجام دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی خدمت ہے، اور عوام کے لیے، عوام کے تئیں ان کی جلیلہ، ان کی خدمت کا اعتراف ہونا چاہیے، قدردانی ہونی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر ارشاد صاحب ماشاءاللہ نہ صرف وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں، ایک حکیم ہیں، ایک صاحب نسبت انسان ہیں، ایک اللہ والے خاندان کے چشم چراغ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاکٹر جن کا تعلق اہل اللہ سے ہو، اللہ والوں سے ہو، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کس درجہ صفت مسیحائی رکھی ہے۔ اگر آپ اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنا چاہیں تو ہمارے شہر کے قدیم ڈاکٹر، استاذ الدکاتیر ڈاکٹر سراج احمد صاحب، جو زمانے کے MBBS ڈاکٹر تھے، کتنی صحت سیدھی سادی زندگی
لیکن زندگی میں دینداری تھی, نماز روزے کی پابندی تھی, علماء اہل اللہ سے تعلق تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں, ان کے صفت مسیحائی میں, ان کے دست مسیحائی میں کتنی شفا رکھی تھی کہ 15 روپے 20 روپے فیس پر آخر تک علاج کر کے چلے گئے, لیکن ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ شفا عطا فرمائی. بات یہ ہے کہ اگر ایک جانب تو انسان کی محنت ہو, دوسری جانب اہل اللہ سے تعلق ہو, اللہ سے لینے کا جذبہ ہو, نماز روزے کا اہتمام ہو, ذکر تلاوت کی پابندی ہو, تو پھر قدرت بھی مدد فرماتی ہے. جب کوشش انسان ہوتی ہے تقدیر کے زرعی ہاتھوں سے, تدبیر درخشاں ہوتی ہے, قدرت بھی مدد فرماتی ہے. جب کوشش انسان ہوتی ہے. مجھے چونکہ نماز پڑھانے کے لیے جلدی جانا ہے, اور اس لیے میں اتنی ہی باتوں پر ڈاکٹر صاحب کو, ان کے والد بزرگوار حاجی ادریس صاحب کو اور ان کے دیگر تمام ہی اعزاء قارئ کو میں دل کی تحت گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ خدمت مسیحائی کا, صفت مسیحائی کا یہ سفر اسی طرح باقی رہے, جاری رہے, دراز تر دراز ہو, اور یہاں پر آنے والے دکھی انسانوں کو نہ صرف ظاہری شفا حاصل ہو بلکہ شفا ظاہری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ باطنی شفا تعلیم ان کے اس مطلب کو ذریعہ بنائیں. ہم ذالک علی اللہ بعزیز. یہ میرے شاگرد رشید ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دیندار آدمی بھی ہے یہ. اور یہ سب جو ہے عقل کنواں کا جو مدرسہ ہے اشاعت العلوم, اس کی تحت طبیہ کالج چلتا تھا, میں پرنسپل تھا اس میں. یہ اس مدرسے کی دین ہے. ان کے علاوہ بھی اور سارے شاگرد تقریباً زیادہ تر سب بہت پابند ہیں صوم و صلاۃ کے. اور کئی اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو BMS کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا, حافظ بھی ہو کر نکلے, یعنی ڈاکٹر اور حافظ ہو کر نکلے. اور یہ مولانا غلام محمد رستانی صاحب جو تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ بہت بڑا ادارہ قائم کیا انہوں نے پورے انڈیا میں. ان کے مدارس, مساجد اور یہ جو کیا بولتے ویری بورنگ وغیرہ, یہ سب جو ہے بہت پورا بال جال بچا دیا ہے. اور کتنے مدرسوں کی مدد کرتے تھے وہ, کتنے ان کے اوپر چلتے تھے مدرسے دوسرے علاقوں میں, اور آج بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دیا ہوا ہے, اس میں مزید اضافہ ہو اور خوب ترقی کریں. یہی میری خواہش ہے اور یہ دعا ہے.